بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان کسی چیز کی شدت سے خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتے ہیں، تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے، اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے شکوہ کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا، ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا، مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے اس کی سختی روح سے اسے آواز آئی ہے جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا، وہ تو تھا ہی سیراب، کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف ایسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا، پھر ایسا ہی ہونا تھا، مگر اچھا ہوا تجھے آئی کہ حقیقت کیا ہے، کسی سے جڑتا ہے، کسی کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں؟ اگر وہ رب تیری ان خواہش کو پورا کر دیتا ہے تو جو سجدوں میں تڑپ کے مانگتا تھا نا، وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو مزید اس رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جڑتا ہے۔ تمہاری چھپی ہوئی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے، تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے، تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخوں کی پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہارے خالی دنوں سے واقف ہے، اللہ تمہاری روٹھی شاموں سے واقف ہے، وہ سب بدل دے گا، وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، بس مانگتا وہ صبر ہے، وہ تمہارا دل بدل رہا ہے، وہ تمہیں اس چیز کا درد محسوس کرا رہا ہے، کیونکہ ہاں شاید تم اس درد سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے، لیکن آگے جن کے لیے اپنے رب کی رضا میں راضی ہونا پڑے گا، وہ تمہیں ایک خوبصورت زندگی کی اڑان دکھائے گا اور زندگی کی اس حقیقت کے پار لے جائے گا، وہ تمہارے درد کو سکون میں بدل دے گا اور تمہاری آنکھیں شکر سے بھیگ جائے گی، بس تم صبر کرو اور ہمت رکھو، اور سب سے ضروری اپنے رب پر یقین رکھو، پختہ یقین کہ ہاں نہیں رہنا، یہ وقت بھی بدل جائے گا، میری سوچی بھی اور میری زندگی بھی، اور اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے، تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کی موضوع کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں پر اور مراحل سے گزر کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ لو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے، مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں نہ آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے، وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے، تو جب تک تم ان چیزوں
पर खुश रहना नहीं सीखोगे? जो तुम्हारे पास है तो अल्लाह तुम्हें वो कैसे देगा कि जो तुम मांगते हो? यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं और रास्ता बनाने वाला रास्ता बना देता है। तो तुम किन अंदेशों में पड़े हो? मंसूबे भी वो जानता है और रास्ते भी वही निकालता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, सब्र की उस आखिरी सांस तक जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा बिखरना आरजी है मगर उसका थाम लेना है मुस्तकिल है। तुमने खुद को खुद ही तोड़ रखा है, वरना वो तो कब से जोड़ने के लिए तैयार बैठा है और वो टूटे हुए को समेट लेगा जैसे उसका एक हुरूफ उन इन दो जहानों में समेट कर उन्हें जिंदा कर देता है। वो रब बहुत मेहरबान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो अजीम है,